سماج میں معاشی طور پر کمزور طبقہ کو خود کفیل بنانے اور روزگار سے آراستہ کرنے کے مقصد سے سہیوگ اربن تھرفٹ اینڈ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ کا جامعہ نگر اوکھلا نئی دہلی کے ملی ماڈل اسکول میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی موجودگی میں افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید، سابق رکن پارلیمان محمد ادیب، پریس کلب آف انڈیا کے صدر گوتم لہری اور دیگر میڈیا اداروں کے صحافی، سماجی اور مذہبی شخصیات موجود تھی۔ اس موقع پر سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے سہیوگ کے افتتاح کے دوران اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح جنوبی ہندوستان میں مائکرو فائنانس اور تعلیم کے تعلق سے کام ہوا ہے، اسی طرح جب ہماری حکومت تھی اس دوران کوشش کی گئی تھی کہ اس پیٹرن کو اپناتے ہوئے شمالی ہندوستان میں بھی مائکرو فائنانس اور تعلیم کے سلسلے میں کام کیا جائے، لیکن کچھ غفلت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ سنیے کیا کہا۔ ابھی بھائی نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، محمد یونس صاحب کا جن کو نوبل پرائز ملا تھا، ایک بہت بڑا محاذ انہوں نے کھڑا کیا مائکرو فائنانس کا، اور ایک بنیادی بات انہوں نے دنیا کو سکھائی اور سمجھائی کہ مائکرو فائنانس کا کام ہو یا نان انٹرسٹ بینکنگ کا یا نان انٹرسٹ لونز کا معاملہ ہو، اس میں جو کام کیا جاتا ہے وہ کام کمرشل کام سے، کاروباری کام سے مختلف نہیں ہوتا۔ جو بھی اچھائی ہے کاروبار کی، وہ آپ کو اس میں بھی مہیا کرائی جائے اور اس کو آپ یقیناً استعمال کریں تاکہ آپ اتنے ہی کامیاب رہ سکیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اس کی کوشش پہلے ساؤتھ میں ہوئی، بنگلور میں ہوئی، کیرلا میں ہوئی، کچھ تھوڑا بہت آندھرا پردیش میں ہوا یہ کام۔ بہت دفعہ لوگوں نے کوشش کری کہ اس تجربے کو لا کر یہاں ہم کو نارتھ میں، دہلی اور اتر پردیش میں، بہار میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایک طرف تعلیم کا کام، ایک طرف مائکرو فائنانس کا کام، نان انٹرسٹ بینکنگ کا کام، یہاں ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ جب ہم لوگ مرکزی حکومت میں تھے تو پرنب مکھرجی اس وقت فائنانس منسٹر تھے، بہت تفصیل میں کئی دفعہ ان سے بات ہوئی اس سلسلے میں۔ جب دوروں میں گیا مڈل ایسٹ میں، وہاں جا کر لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا، اسلامک بینک سے بات کرنے کا موقع ملا، تو بہت کچھ وہاں سے سمجھ کر، سیکھ کر ہم نے یہاں لا کر لاگو کرنے کی کوشش کری، لیکن دشواریاں رہیں اور وہ ہم لوگ پوری طرح سے لاگو نہیں کر پائے۔ حالانکہ رگھو رام راجن اس وقت ایکسپرٹ تھے اور ان کا ایکسپرٹ کی ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی اور رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی سرکار کو۔ اسی سلسلے میں ہم ملیشیا بھی گئے۔ ملیشیا میں جہاں اس کو جوڑا گیا تھا، جہاں اس کو وہاں کے اوقاف سے جوڑا گیا تھا اور وہاں سے جو حج کا نظام ہے اس سے جوڑا گیا تھا، وہ بھی ایک بہت دلچسپ معاملہ تھا، اور ان سب کو بار بار اس کو فلیگ کیا گیا۔ ہم نے کوشش کری کہ اس کو ہم ہندوستان میں بھی کسی طرح سے اس تجربے کا فائدہ اٹھا سکیں، لیکن کچھ ہم لوگوں کی یہ بدقسمتی رہی کہ جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت حکومت تھی وہ ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت پہنچ گئی جن کو اس میں شاید دلچسپی نہیں تھی، یا وہ سمجھتے نہیں تھے، یا ان کا رویہ یا ان کا جو بھی طور طریقہ تھا وہ اس سے کچھ مختلف تھا۔ بہرحال اگر بڑے پیمانے پر اس چیز کو مرکز کی حکومت کی مدد، لیکن ایک شان یہاں ہوا، اس دن سے ہماری زندگی بدلی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم کام شروع کیا آپ نے۔ میں اور کچھ سمجھنا بھی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اگر اس طرح کی کوئی شکل پیدا ہوتی ہے جس میں سہیوگ کے ذریعے نیچے کے طبقے کے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، تو آپ دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی اپنے زندگی بنا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام محمد شمس الضحیٰ ہے، میں پیشے سے انجینئر ہوں اور ایک کاروباری ہوں۔ میں
जामिया से फ़ारिग हूँ तो जामिया नगर का हूँ। इसी इलाके में पला बढ़ा हूँ और ज़िंदगी के तकरीबन 34 साल इन्हीं गलियों में गुजारे हैं। मुख्तसर ये कि मैं कहीं का भी रहा हूँ, अब यहीं का हूँ, अब यहीं का हूँ। इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में मेरा ट्रस्ट है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं और मेरी टीम ईमानदारी से आपके ट्रस्ट का बोझ लेकर आगे बढ़ेगी। आशा है कि ये सहयोग, ये साझेदारी की भावना, सहकारी भाव, ये सुन के खुशी हुई। समाज के हर बिरादरी के लिए आप काम करेंगे, ये एक वादा है। इसलिए यही एक अहम मॉडल हो सकता है भविष्य में, कैसे लोगों को पास सहयोग करके उसके जीवन को सुधार कर सकते हैं। ये इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा है और ये तो उनके कहते हैं कि आगे फिर ये कितने जो वक्त देते हैं वो ऐसा लगता है दिखने में कि ये बहुत फारिग हैं, लेकिन हकीकत में इनसे जब करीब जाएंगे तो पता चलेगा कि ये फारिग नहीं है, बल्कि इनकी कम से कम 50 जगह अपनी कंपनी का ब्रांच है और उस काम को भी वो देखते हैं और इस काम को भी प्रमोट करते हैं। तो इस वक्त मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि इस इदारे को, जो बहुत ही स्टेबल इदारा है और उसमें ख़ास तौर से हमारे उसामा साहब जो इसके CEO हैं, बहुत बासलाहियत हैं और बहुत विजनरी हैं और बहुत सिस्टमेटिक हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड काम करने का उनके अंदर सलीक़ा है। तो इस तरह की जो टीम है वो इंशाअल्लाह ताला सहयोग को मजबूत करने में बहुत कारआमद साबित होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत